الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد معجزات سے نوازا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک معجزات عطا فرمائے جو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ کہیں میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں، اور کہیں میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جدائی میں وہ کھجور کا تنا کہ جس پہ ٹیک لگا کے حضور جمعہ ارشاد فرماتے تھے وہ حضور کی جدائی میں رو پڑتا ہے۔ اور کہیں مجھے نظر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔
اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن جابر کی ہنڈیا میں پڑتا ہے، وہ کھانا جو چند افراد کے لیے کافی تھا ہزاروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کہیں میں دیکھتا ہوں یہی لعاب دہن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت علی کی آنکھوں کو لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شفائے کامل عاجل عطا فرما دیتے ہیں۔ بے شمار معجزات ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم ایک بڑے ہی منفرد اور بڑے عجیب معجزے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے، ساتوں فلکوں کی سیر کروائی ہے، سدرۃ المنتہا دیکھا ہے، بیت المعمور دیکھا ہے، جنت کے خوبصورت مناظر دیکھیں، جہنم کے خوفناک منظر بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، رب العزت سے تحفے تحائف ملتے ہیں۔ یہ سارا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ جس کا ذکر رب العزت نے قرآن کریم کے 15ویں پارے کی ابتدا میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مشرکین مکہ نے کہا، کہنے لگے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم تجھ پہ اتنی دیر تک ایمان نہیں لائیں گے کہ جتنی دیر تک تو ہمارے لیے پانی کے چشمے نہ جاری کر دے، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، چلو ہمارے لیے نہیں کرنے تو کم از کم آپ کے لیے تو ہونے چاہیے، پانی کے چشمے ہوں، باغ و بہار ہو، کھیتیاں لہلہاتی ہوں، او تسقط السماء، چلو اتنا نہیں ہوتا، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، کہنے لگے ہم تیری دعوت کو نہیں مانتے، ہم پہ آسمان کے ٹکڑے گرا دے، او تاتی باللہ، اللہ کو ہمارے سامنے لے کے آ، والملائکہ، فرشتوں کو بھی ہمارے سامنے لے کے آ، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، آپ کے سونے چاندی کے محل ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں ہم اتنی دیر تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کہ جتنی دیر تک دیکھ نہ لیں کہ آپ کے سونے چاندی کے محل ہیں، او ترقی فی السماء، یا ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پہ چڑھ جا، سیڑھی لگا اور آسمان پہ چڑھ جا، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، اور ہم تجھ پہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھے، ہاں آسمان پہ چڑھ جا، وہاں سے ایک کتاب لے کے آ، جس کتاب کو ہم پڑھیں، ہاں اگر موافق ہوئی تو مان لیں گے، ناموافق ہوئی تو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا، اے میرے نبی ان سے کہہ دے، سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول، اللہ قادر ہے کہ میرے سونے چاندی کے محل بنائے، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ میرے لیے چشمے جاری کر دے، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے اور برسا دے، لیکن اے نبی ان سے کہہ دے یہ میرے کام ہی نہیں ہے، سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول، اللہ نے مجھے بشر بنایا ہے، رسول بنایا ہے، میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، اب جس کا جی چاہے وہ مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ انہوں نے ایک آسمان کی بات کی، اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرما دیا کہ نبی ان سے کہہ دے سبحان ربی، میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرا رب پاک ہے، اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ کر دے گا۔ پھر میرے رب نے جب چاہا، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا، انہوں نے ایک آسمان کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول، اور پھر رب العزت نے 15ویں پارے میں ہی فرمایا، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آمینہ کے لال کی سیر کے 202 حصے ہیں،
ایک زمینی سفر ہے، ایک آسمانی سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانی سفر بھی اور زمینی سفر بھی رات کے کچھ حصے میں کروایا۔ عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ میرے اللہ نے کروایا ہے، ہم نے مانا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو یہ معراج ہوتی ہے، بالجسد ہوتی ہے، بالجسم ہوتی ہے۔ یہ بھی بات نوٹ کر لینا، کچھ ان پڑھ، کچھ پڑھے لکھے جاہلوں نے کہا، کچھ پڑھے لکھے جاہلوں نے کہا کہ آمینہ کے لال کو جو معراج ہوتی ہے وہ جسم کے ساتھ نہیں، وہ جسد کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ ایک خواب کی صورت تھی۔ دوستو، یہ خواب کی صورت نہیں، بلکہ نبی پاک کو یہ معراج بالجسم ہوتی ہے اور بالجسد ہوتی ہے، جس کا تذکرہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ 40 راتوں کا اور 40 دنوں کا سفر تھا، بیت اللہ سے لے کے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تلک۔ قربان جاؤں اپنے رب کی عظمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے ایک حصے میں یہ سارا سفر کروایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام، میں ام ہانی کے گھر میں تھا، فرمایا فرشتے میرے پاس آئے، مجھے لایا گیا، کہا میں ام ہانی کے گھر سے پھر بیت اللہ میں آیا، بیت اللہ میں کچھ دیر آرام کیا، اور جاگو میٹی کی کیفیت تھی، یعنی مکمل طور پر سویا بھی نہیں تھا اور مکمل طور پر جاگ بھی نہیں رہا تھا، جاگو میٹی کی کیفیت تھی کہ اسی اثناء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے میرے پاس آئے، میرے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، سینہ مبارک سے دل نکالا گیا، دل نکال کر کے اس کو زمزم سے دھویا جاتا ہے، زمزم کے ساتھ دھو کر کے پھر سینہ مبارک میں رکھ دیا گیا اور سینہ بند کر دیا گیا۔ مولیہ حکمتاً و ایماناً، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس دل میں حکمت، ایمان اور علم کو بڑھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے پاس سواری لائی گئی، سواری لائی گئی کہ جس سواری کو براق کہا جاتا تھا۔ جبریل علیہ السلام وہ سواری لے کے آئے، سواری کی زینیں کسی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس براق نے نا تھوڑی سی شیخی بگاڑنا شروع کی۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، لمبی چوڑی تفصیل نہیں، بس میری بات تک نوٹ کرتے چلے جانا۔ اللہ کے نبی فرماتی علیہ السلام براق پہ جب زینیں کسی گئیں تو براق نے تھوڑی سی شیخی بگاڑی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اے براق، تو شیخیاں بگاڑ رہی ہے، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر آج وہ سوار ہونے والا ہے جس سے بہتر رب العزت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں براق نے جب یہ سنا، رب کعبہ کی قسم اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں براق پہ سوار ہوا، جبریل علیہ السلام میرے ساتھ ہیں۔ براق کا اگلا قدم وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ اس کی نظر جاتی ہے۔ کہ بیت اللہ الحرام سے مجھے اٹھایا گیا اور مسجد اقصی تک مجھے پہنچایا گیا۔ مسجد اقصی ہم پہنچتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی سواریاں وہاں پہ بندھی ہوئیں، معجزہ تھا، اللہ نے نبیوں کو وہاں پہ اکٹھا کیا، نبیوں کی سواریاں وہاں پہ بندھی ہوئیں۔ کہ میں نے بھی اپنی سواری بیت المقدس کے قریب باندھی، دیکھتا کیا ہوں بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر، بڑے بڑے عظیم المرتبت پیغمبر، بڑی اونچی شان والے، کہیں موسیٰ کلیم اللہ، کہیں عیسیٰ روح اللہ، کہیں اسماعیل ذبیح اللہ، کہیں ابراہیم خلیل اللہ، کہیں آدم علیہ السلام، بڑے بڑے عزتوں شانوں شوکتوں والے، یہ سارے نبی وہاں پہ جمع ہیں۔ اللہ کا آرڈر کیا آتا ہے، اللہ کا حکم کیا آتا ہے، پیارے ابراہیم آپ بھی پیچھے ہو جائیے، پیارے موسیٰ
آپ بھی پیچھے ہو جائیے، پیارے عیسیٰ آپ بھی پیچھے ہو جائیے، پیارے الیاس آپ بھی پیچھے ہو جائیے، پیارے یونس آپ بھی پیچھے ہو جائیے، اور آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال پیغمبر بے مثال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آگے ہو جائیے، آپ امامت کروائیں، آپ امامت کروائیں، نبیوں کی امامت کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبروں کی امامت کروائی، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرا نبی نبی نہیں بلکہ وہ نبیوں کا بھی امام ہے، میرا پیغمبر رسول ہی نہیں بلکہ وہ رسولوں کا بھی امام ہے۔ پیغمبر ہو مقتدی، امامت ہو تو ایسی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے امامت کروائی، آپ کی امامت کے بعد بیت المقدس سے پھر آسمانی سفر شروع ہوتا ہے، یہ زمینی سفر تھا، اس کے بعد آسمانی سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے پہلے آسمان تک لے جایا گیا، پہنچایا گیا، پہلے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، پیارے آدم کہتے ہیں پیارے بیٹے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو، مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ پیارے نبی کو ہم مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو۔ دعا سلام کے بعد، علیک سلیک کے بعد آمینہ کے لال فرماتے ہیں دوسرے آسمان پر میری ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ بھی تھے۔ کہاں دعا سلام ہوتی ہے، علیک سلیک خیر و عافیت کے بعد کہاں تیسرے آسمان پہ مجھے لے جایا جاتا ہے، تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے جناب یوسف علیہ السلام سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آمینہ کے لال فرماتے ہیں پیارے یوسف پہ جب نظر پڑی تو مجھے تو ایسے لگا فَإِذَا قَدْ ہوا اوتیا شطر الحسن، مجھے تو ایسا لگا کہ رب العزت نے دنیا کائنات کا آدھا حسن یوسف کو دے دیا ہے۔ اتنا حسین، اتنا خوبصورت پیغمبر، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دعا سلام علیک سلیک کے بعد چوتھے آسمان پر جناب ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، سلام دعا علیک سلیک خیر و عافیت، دعا سلام کے بعد حضرات پانچویں آسمان پر پیارے ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ہارون بھی ڈیروں ساری دعائیں دیتے ہیں، ان دعاؤں کے بعد چھٹے آسمان پر پیارے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آمینہ کے لال علیہ السلام کو دعائیں دیتے ہیں، اور سلام دعا علیک سلیک کے بعد ملاقات کے بعد ساتویں آسمان پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پیارے ابراہیم نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے خوشی سے محظور اور مسرور ہوتے ہیں، پیارے نبی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پیارے نبی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور کہا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات اور سن لیجئے۔ کہا پیارے ابراہیم سنائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا اپنی امت کو ابراہیم کا سلام کہنا، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں ابراہیم نے علیہ السلام سلام کہا ہے، اور کہا ایک پیغام بھی دینا۔ کہا پیارے ابراہیم کیا پیغام ہے؟ کہا میرا پیغام اپنی امت کو سنا دینا۔ پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ پیغام اپنی امت کو سنا دینا۔ کہا پیارے ابراہیم کیا پیغام ہے؟ کہا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے،
جنت کا پانی بڑا ہی میٹھا ہے، لیکن وہاں پہ پودا کوئی نہیں، پودا کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں۔ کہا درخت کیسے لگیں گے؟ پودوں کی محبت انسان کے دل میں، انسان سرسبزی شادابی کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ سرسبزی اور شادابی دیکھنے کے لیے مری اور کغان نران کے سفر کرتا ہے۔ اگر جنت میں پودا ہی کوئی نہیں تو یہ پودے کیسے لگیں گے؟ کہا پیارے ابراہیم نے، اے پیارے محمد کریم علیہ السلام، اپنی امت سے کہنا کہ جس قدر تم سبحان اللہ کہتے جاؤ گے، الحمدللہ کہتے جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ گے، اسی قدر اللہ جنت میں تمہارے پودے لگاتا چلا جائے گا۔ جتنے زیادہ ان کلمات کا ورد کرو گے، جتنا زیادہ یہ کلمات اپنی زندگیوں میں لاؤ گے، جتنی زیادہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، اتنی زیادہ تمہاری جنت پودوں سے بھرپور ہوگی۔ اور اس کا سایہ کتنا ہوگا؟ اس کا سایہ، دنیا میں آپ پودا دیکھتے ہو، درخت دیکھتے ہو، اس کا سایہ کتنا کہ ایک بندے جتنا، دو افراد جتنا، لیکن کہا جنت میں سبحان اللہ کہنے سے جو پودا لگے گا اس کا سایہ 70 سال تک ایک گھڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہو کر کے چلتا رہے، سفر کرتا رہے، بغیر بریک کے، بغیر سٹاپ کے، بغیر وقفے کے، بغیر رکے ہوئے 70 سال کے عرصے میں جتنا وہ سفر طے کرتا ہے، جنت کے ایک پودے کا اتنا سایہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام امت کو سنا دیا ہے۔ نبی کے امتیوں، اپنی زبانوں کو تر رکھو، سبحان اللہ کے ساتھ، الحمدللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ، معراج کا فلسفہ ذکر الہی کو اپنی زبانوں پہ جاری کرو، ذکر الہی کو اپنی زبانوں پہ جاری کرو اور زندگی کا شعار بناؤ کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 7ویں آسمان کے اوپر مجھے وہ جگہ دکھائی گئی کہ جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ کہا بیت المعمور کیا چیز ہے؟ بیت المعمور کسے کہتے ہیں؟ آمینہ کے لال فرماتے ہیں بیت المعمور وہ جگہ ہے، بیت المعمور وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پہ جس عبادت خانے میں روزانہ اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور جو فرشتہ وہاں پہ ایک دفعہ سجدہ کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اتنے اللہ کے فرشتے اور اتنی وہ مبارک جگہ، اور پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیت اللہ کی بالکل سیدھ پر، بیت اللہ زمین میں اور آسمان پہ بالکل سیدھ پر یہ بیت المعمور واقع ہے۔ اگر بیت المعمور گرتا ہے تو وہ بیت اللہ پہ آ کے گرتا ہے۔ جس طرح زمینی مخلوقات میں بیت اللہ کی عزت و احترام ہے، اسی طرح آسمانی مخلوقات میں بیت المعمور کا احترام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بیت المعمور کے بعد پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا جاتا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى
عند سدرۃ المنتہا، کہا مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا جاتا ہے۔ سدرہ کا معنی ہوتا ہے بیری۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے یہ بیری کا درخت دیکھا جس کے پتے ایسے تھے کہ جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اور کہا اس کے بیر ایسے تھے، اس کے بیر اتنے بڑے تھے کہ جیسے حجر شہر کے، اللہ کے نبی نے ایک شہر کا نام لیا، جیسے حجر شہر کے مٹکے ہوتے ہیں۔ اور آمینہ کے لال فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے زمین سے جو چیزیں اوپر جاتی ہیں ان کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے، اور آسمان سے جو چیزیں نیچے کو آتی ہیں ان کی انتہا بھی سدرۃ المنتہا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا۔ اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوبصورت منظر تھا، اتنا دلکش منظر تھا، اتنا دل فریب منظر تھا، کہاں اللہ کی مخلوق میں کسی کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ الفاظ میں اس منظر کی خوبصورتی بیان کرے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام پھر مجھے مہمان نوازی کے لیے فرمایا مشروب پیش کیے گئے، دودھ کا مشروب تھا، شرابن طہورا تھی، جنت کی شراب تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاخترت اللبن، میں نے شراب کی بجائے دودھ کو پسند کر لیا۔ مجھے کہا گیا اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، یعنی جو پسند کرنا چاہیے تھا آپ نے وہی پسند کیا ہے۔ اگر آپ شراب کو پسند کرتے، یہاں پہ شراب پیتے، یعنی شرابن طہورا جو جنت کی شراب تھی، فرمایا اگر آپ یہاں پہ شرابن طہورا کو پسند کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لہذا جو پسند کرنا چاہیے تھا آپ نے وہی پسند کیا ہے، دودھ کو پسند کیا ہے۔ اور دیکھ لو دودھ کا انسان کے ساتھ بڑا گہرا واسطہ ہے، دودھ میں اخلاص ہے، پاویں اسی نہیں رہن دیتا خالص وہ الگ گل ہے، لیکن دودھ میں اخلاص ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا گزارا دودھ پہ ہوتا ہے، دودھ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے، پیاس کا بھی کام دیتا ہے اور بھوک کا بھی کام دیتا ہے۔ دودھ کی تشبیہ علم کے ساتھ کی جاتی ہے، دودھ بڑی مبارک چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ دودھ پیش کر دے، فرمایا اس کی دعوت کو رد نہ کیا جائے۔ ایک کہ اونجی کوئی سلا مارتا ہے کہ تو ہم دودھ پلانے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، کوئی پیش کر دے، لا کر کے دے دے تو پھر اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، دعوت اس کی رد نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دودھ کو پسند کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد کریم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفے تحائف عطا کیے۔ یہاں پہ ایک رک کر کے بات عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ معراج کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ صحیح البخاری، زیادہ باتیں اس موضوع پہ میں نہیں کرنا چاہتا، ایک ہی دلیل عرض کروں گا۔ صحیح البخاری ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کسی نے پوچھا اماں جی معراج کی رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ام المومنین فرماتی ہیں جو بندہ کہے کہ معراج کی رات نبی پاک نے علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ تمہیں زیادہ پتہ ہے ام المومنین سے؟ ام المومنین تو فرماتی ہیں کہ معراج کی رات اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس سے بڑھ کر دوستو، اس سے بڑھ کر غلو اور اس سے بڑھ کر زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی، کلپ سنا، وہ فرما رہے تھے کہ معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں
بلکہ تقریر کرتے کرتے حاضرین میں سے کسی کو بلاتے ہیں، کہتے ادھر آ ادھر آ ادھر آ۔ وہ بندہ ان کے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، جپھی لگا لیتے ہیں، معانقہ کرتے ہوئے کہتے ہیں معراج کی رات اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ نبی کریم اور اللہ تعالیٰ کا آپس میں معانقہ ہو گیا اور جپھی ڈل جاتی ہے۔ پھر کوئی پتہ نہیں رہا کہ نور کون ہے اور بشر کون ہے، پھر کوئی پتہ نہیں رہا کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے، پھر کوئی پتہ نہیں رہا عابد کون ہے اور معبود کون ہے۔ خدا کا واسطہ ہے یہ غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان وہ ایک فیصلہ کن فرمان ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا ارا، اللہ نور ہے، میں اس کو کس طرح دیکھ سکتا تھا۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہو یدرک الابصار، وہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا ہی باریک بین ہے اور ہر کسی سے باخبر ہے۔ ہاں جنت میں انشاءاللہ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ جنت میں اللہ رب العزت ہر آدمی کی جنتی کی آنکھ میں وہ قوت اور طاقت پیدا کرے گا کہ جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، لیکن دنیا کی کسی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت طاقت نہیں پیدا کی کہ وہ رب کو دیکھ سکے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ ان میں سے پہلا تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا کیا۔ دوسرے نمبر پر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ تحفہ بھی آسمانوں پہ ملتا ہے اور معراج کی رات ملتا ہے، اور نماز کا تحفہ بھی آسمانوں پہ ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے محبوب میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں، تیری امت میں سے مشرک کے علاوہ میں ہر کسی کو معاف کر دوں گا۔ مشرک کو، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والے کو، غیر اللہ سے مددیں طلب کرنے والے کو اور اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنے والے کو میں معاف نہیں کروں گا، باقی ہر کسی کو معاف کر دوں گا۔ یہ 3 تحفے تھے، یہ 3 انعامات تھے جو اللہ نے محبوب کو عطا کیے اور محبوب کی امت کو عطا کیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت دیکھی، جنت کے دلکش منظر، جنت کے خوبصورت مناظر، جنت کے حسین و جمیل مناظر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جنت کی جو مٹی تھی وہ کستوری کی بنی ہوئی تھی، اور وہاں پہ اونچے اونچے محل اور اونچے اونچے کبے دیکھے، اونچے اونچے محل دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جہنم دکھائی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جی جہنم میں آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا، سنو جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے ناخن تانبے کے ناخن ہیں، تانبے کے، اور بڑے بڑے یہ ناخن، وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے کو چیر رہے ہیں اور اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون سے بد نصیب ہیں؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ بد نصیب ہیں جو لوگوں کی عزتوں پہ واقع ہوتے تھے، غیبتیں چغلیاں کرتے تھے اور لوگوں کی بے عزتیاں کرتے تھے۔ یہ بھی معراج کا فلسفہ ہے دوستو، یہ بھی معراج کا فلسفہ ہے۔ تمہیں کس نے بتلا دیا ہے کہ معراج کا فلسفہ شرلیاں پٹاخے چلانا ہے؟ انہاں بچیاں نوں نہ کان پھڑا کے پھینٹی لاؤ جڑے پٹاخے چلانے، ایک دو باری لاؤ گے نا اپنے بچیاں نوں پھینٹی لاؤ گے انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے، سیٹ ہو جائیں گے۔ مت دو ان کو پیسے پٹاخے چلانے کے لیے۔ راتی اسی ترجمہ پڑھان دیں دوران ترجمہ، مسجد حیا نہیں، مسجد احترام نہیں، اور پیچھے باہر جو ہے نا بچے گلی دے پٹاخے چلائیں، ٹھا 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 دیاں آوازاں آ رہی ہیں۔ ان کو پھینٹی لگاؤ ان بچوں کو کہ جو پٹاخے چلائیں۔ یہ معراج کا فلسفہ نہیں ہے۔ معراج کا فلسفہ یہ بھی نہیں ہے کہ اس دن شیرینیاں بانٹی جائیں اور شیرینیاں تقسیم کی جائیں اور حلوے منڈے کھائے اور کھلائے جائیں۔ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ معراج کا فلسفہ ہے؟ اور معراج کی مخصوص کوئی عبادت نہیں ہے، معراج کی مخصوص کوئی عبادت نہیں ہے دوستو۔ کیوں؟ پہلی تو بات ہے، صاف بات ہے، جو معراج کی تاریخ ہے نا 27 رجب جو مقرر کی گئی ہے، یہ 27 رجب تاریخ کنفرم نہیں ہے، پکی بات نہیں ہے 27 رجب، وہ تو عرف کے مطابق ماحول کے مطابق چلتا ہے کہ لوگ اس تاریخ کو معراج کی تاریخ کہہ دیتے ہیں، تو اسی حوالے سے ہم نے یہ موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وگرنہ معراج کی تاریخ پہ اتفاق نہیں، تو جس تاریخ پہ اتفاق نہیں ہے اس کی عبادت پہ اتفاق کیسے ہے؟ معراج کا روزہ یہ کوئی حضرات تاریخ سے ثابت نہیں ہے، کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور معراج کی مخصوص عبادت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ صحابہ تابعین کے زمانے میں یہ تاریخ یہ دن کئی دفعہ آیا ہے، لیکن اس طرح کا کوئی اہتمام اور کوئی انتظام نہیں کیا گیا، حلوے کھیرے منڈے نہیں پکائے گئے، زردے نہیں پکائے گئے، شیرینیاں نہیں بانٹی گئی، نہیں تقسیم کی گئی، اس لیے کہ معراج کی تاریخ پر اتفاق نہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ جبریل ان لوگوں کا قصور کیا ہے کہ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے اور وہ اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں۔ مجھے بتلایا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جی یہ غیبتیں کرنے والے تھے، چغلیاں کرتے تھے، لڑائیاں ڈلواتے تھے اور جھگڑے اور فساد کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پہ واقع ہوتے تھے۔ آج ان کا انجام یہ ہے۔ دوستو دیکھ رہے ہو کہ رمضان المبارک سے پہلے تقاریب مقرر ہوتی ہیں مدارس میں، ماشاءاللہ تقریب بخاری کبھی جامعہ اسلامیہ میں، کبھی جامعہ سلفیہ میں اور کبھی جامعہ محمدیہ میں۔ ان دنوں میں تقریب بخاری امام بخاری کی سیرت پہ درس دیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنائی جاتی ہے، بخاری کی آخری حدیث پہ درس ہوتا ہے۔ ہونا چاہیے، بڑے پروگرام ہونے چاہیے اور ان پروگراموں میں جانا چاہیے۔ روحانی پروگرام ہیں، ایمانی پروگرام ہیں، لیکن امام بخاری کی سیرت کا ایک پہلو نوٹ کرو۔ امام بخاری پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی سیرت تو پڑھو ذرا۔ کہتے ہیں جب سے میں نے سنا ہے نا، جب سے میں نے پڑھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت اور چغلی حرام ہے۔ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے ساری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ امام بخاری کی سیرت میں ایک دن کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، میں ایک دن کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ مردوں کو بھی بیماری یہی، عورتوں کو یہی بیماری، بچوں کو یہی بیماری، مولویوں کو یہی بیماری، اس غیبت چغلی کی بیماری میں حضرات عوام اور معاشرہ لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے ایک اور منظر دیکھا، خوفناک منظر کا کچھ لوگ ہیں ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا جبریل ان کا قصور کیا ہے؟
مجھے بتلایا گیا ہاؤلائی خطباء من امتی کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کی امت کے مولوی ہیں، آپ کی امت کے خطباء ہیں، ممبروں پہ چڑھتے تھے، بڑی لچھے دار گفتگو کرتے تھے، ممبروں پہ چڑھتے تھے، سنبھالے نہیں جاتے تھے، ممبروں پہ چڑھتے تھے، پکڑے نہیں جاتے تھے، ممبروں پہ چڑھتے تھے، لوگوں کو روا کے مار دیتے تھے، لیکن اپنا ان کا عمل ایسا تھا جو لوگوں سے کہتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے۔ لوگوں سے کہتے نمازیں پڑھو، خود بے نماز، لوگوں سے کہتے فجر کی نماز میں آیا کرو، لیکن رات کو جلسہ کرتے، فجر کی نماز میں غیر حاضر ہوتے، لوگوں سے کہتے اور برائی سے بچ جاؤ، لیکن خود برائی کا ارتکاب کرتے۔ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے کوئی چور ڈاکو زانی شرابی نہیں، بلکہ آپ کی امت کے خطباء ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہماری کمیوں کو دور فرمائے، بڑی کوتاہیاں ہمارے اندر، بڑی غلطیاں ہمارے اندر اللہ دور فرما دے اور پردے ڈال دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے دیکھا یہ بھی معراج کا فلسفہ ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں پھر وہاں سے میں واپس مڑا، واپس آنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سنائیے کیسا رہا سفر، کیسی رہی معراج اور کیا اللہ نے عطا کیا؟ آمینہ کے لال فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ کنیا نمازاں؟ 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹوڑا پلا یہ 50 نمازاں انہاں کوئی نہیں جے پڑھنیاں، کہا مجھے تو تجربہ ہو چکا ہے، اینا 50 کوئی نہیں جے پڑھنیاں، لہذا اللہ کے پاس جائیے، فَسَلُوا تخفیف کا سوال کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنے رب کے پاس آیا، میں نے ایک سوال کیا، یا اللہ جی نرمی کیجئے، تخفیف کیجئے، 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اللہ نے 45 کر دی، پھر چکر لگا، پھر 40 ہو گئیں، بہرحال رہتی قصہ مختصر آپ نے سنا علماء سے، کنیاں رہ گیاں؟ 5 نمازیں رہ گئیں۔ پیارے موسیٰ کہتے ایک چکر اور لاؤ تے 3 کرواؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں استحییت ربی عز وجل، پیارے موسیٰ اب اس معاملے میں اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اور کوئی گل کرو اے گل رہن دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استحییت ربی عز وجل، مجھے شرم آتی ہے اس معاملے میں کہ ساڑی تے آئی اصلاح سی 2 چکر اور لاگ دے نماز اللہ کام تے مکدہ کیوں جی؟ کی ہمیں نماز کدی فجر ٹائم، کدی زور ٹائم، کدی عصر ٹائم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 5 نمازیں ہم پہ باری، معراج کا فلسفہ اور معراج کا سبق، معراج ٹھیک ہے جناب، میسیج پہ اور خبر پہ لوگوں کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں جی معراج النبی مبارک ہو، موبائل بھرا ہوا، فیس بکیں بھری ہوئی، معراج النبی مبارک، معراج النبی مبارک، معراج النبی مبارک۔ اور دوستو معراج کا فلسفہ نماز ہے، نماز کس کو مبارک ہے اور نماز کس کو مبارک ہے؟ معراج کا فلسفہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کہا 5 نمازیں، میرے اللہ نے آسمان سے اعلان کیا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ 5 ہی ہیں، اس سے کم نہیں ہوں گی، اور اللہ کے ہاں کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ جائیے آپ کے رب کا اعلان ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا کرم ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 میں ثواب 50 کا ہی عطا کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں واپس آیا، زمین پہ آ گیا، بیت اللہ الحرام میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد حرام میں، غمگین تھا، پریشان تھا کہ میری بات کون مانے گا، لوگ تو پہلے ہی مجھے جھٹلا رہے ہیں،
ابو جہل اینڈ کمپنی میرا مذاق اڑا رہی ہے، یہ بات کون مانے گا کہ 40 راتوں کا سفر ایک ہی رات میں محمد کریم نے طے کیا ہے؟ کون مانے گا؟ اللہ اپنے دین کا کام کبھی دین کے دشمنوں سے بھی لے لیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے میں پریشان تھا، اسی اثناء میں اللہ کا دشمن ابو جہل وہ حضور کے قریب سے گزرا، کہتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں پریشان لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کوئی نئی بات آئی ہے؟ کوئی نیا مسئلہ ہے؟ ٹشکر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں نیا مسئلہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک ہی رات میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک ہی رات میں اللہ نے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک مجھے سیر کروائی ہے۔ آسمانی سفر ہوتا ہے، زمینی سفر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اچھا ایک رات میں آپ بیت المقدس گئے اور پھر صبح یہاں پہ تالیاں بجانے شروع ہو گئے۔ کہتا ہے آپ کی قوم کو بلا کے لاؤں، قریشیوں کو بلاؤں، ہاشمیوں کو بلاؤں تو ان کے سامنے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہے؟ کہاں بلا کے لا؟ ابو جہل قوم کو اکٹھا کرتا ہے، قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، عبد مناف کو، کعب ابن لؤی کو، کنبے قبیلے برادری کو اکٹھا کر کے لے آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سنائی اپنی بات کہ اللہ نے مجھے سیر کروائی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہاں پہ کچھ لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں داخل کر لی اور ڈال لی، ورطہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ بعض نے انکار کر دیا، گئے ہو ہی نہیں سکتا، انکار کر دیا۔ بعض نے مان لیا، بعض نے کہا اچھا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، کچھ آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں۔ ہونے لگی اندر پتا تسی بیت المقدس ویکھی ہے کہ نہیں ویکھی؟ اسی نے ویکھی ہے بیت المقدس، ہم نے تو مسجد حرام بھی دیکھی اور بیت المقدس بھی دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہم بیت المقدس مسجد اقصی ہم نے اس کا وزٹ کیا ہے۔ اچھا آپ نے اگر اس کا وزٹ کیا ہے، دیکھا ہے نا، دسو بیت المقدس تے وچ کھڑکیاں کنیاں لگیاں نے؟ یہ بھی سوال ان کا حماقت اور جہالت پہ مبنی تھا۔ کہنے لگے مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ اس طرح کے سوالات کرنے لگے جو سوال ان کے بے وقوفی پہ مبنی تھے۔ میں آج تو انہوں پوچھا دسو ایتھے پکھے کنے لگے، مینوں نہیں پتا تو انہوں کس طرح پتا ہے؟ دسو ایتھے دروازے کنے نے، کھڑکیاں کنیاں نے، الماریاں کنیاں نے؟ کسی کو پتا ہے؟ تو اسی کہنا اسی ہوتے پکھے کنے لانے، اسی نماز پڑھن جانے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ یہاں پہ پنکھے گنے تو نہیں آئے، یہاں پہ تو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہو، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے اس طرح کے الٹے پلٹے سوال شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں کچھ پریشان ہوا، صحیح البخاری، کہا میں کچھ پریشان ہوا لیکن قربان جاؤں اللہ کی عظمت پر، قربان جاؤں اپنی اللہ کی شان پر۔ میرے اللہ نے بیت المقدس کا سارا نقشہ میرے سامنے کر دیا، وہ مجھ سے پوچھتے گئے، میں محمد بتلاتا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اڈا بھی لاما لاتھ جائے تو سی وہی نا کہ ہمیں بتایا ہی نہیں، ہم نے سوال کیا تھا، محمد کریم کو جواب ہی نہیں آیا علیہ السلام کا۔ اللہ نے سارا منظر اور سارا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، میں محمد کریم دیکھتا گیا اور ان کے سوالوں کے جواب دیتا گیا۔ ادھر ابو جہل حضرات پھر باز نہ آیا، پھر باز نہ آیا، ابو بکر صدیق کے پاس چلا گیا۔ کہنے لگا ابو بکر رضی اللہ تعالی، یہاں سے منہ کی کھائیے، پھر ابو بکر کے پاس گیا، کہنے لگا ابو بکر ایک بات تو بتا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کوئی بندہ دعویٰ کرے، کوئی بندہ دعویٰ کرے، کوئی بندہ کہے کہ ایک ہی رات میں میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کی ہے، حالانکہ یہ 40 راتوں کا سفر ہے، تو مانے گا، تسلیم کرے گا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ پہلے بتا یہ بات کہی کس نے؟ کہنے لگا یہ گال چھڑو تسی، پہلے دسو کہ یہ تسلیم کرو گے، مانو گے؟ ابو بکر کہنے لگے بتلا یہ بات کہی کس نے ہے؟ اس نے کہا پھر تیرے پیر جناب محمد کریم نے کہی ہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر کی صداقت پہ قربان جاؤں، عظمت پہ قربان جاؤں۔ صدیق کے لقب ایسے ہی نہیں ملتے، شانیں ایسے ہی نہیں ملتی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں ابو جہل اللہ کے دشمن، یہ تو چھوٹی بات ہے، اگر محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد نے کہی ہے یہ بات تو پھر تو کو چھوٹی بات مجھ سے منوا رہا ہے، کو بڑی بات لے کے آ۔ محمد کریم نے جو کہی ہو ابو بکر بن دیکھے اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ جو حق لے کے آئے، وہ جو حق لے کے آئے، صداقت لے کے آئے، سچائی لے کے آئے، اللہ کی وحی لے کے آئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے، پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کچھ واقعہ معراج تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اس سے جو سبق ملتا ہے وہ ساتھ ساتھ میں عرض کرتا رہا ہوں۔ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اس معراج کا فلسفہ کیا ہے، اس فلسفے کو نوٹ کرو اور اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ نمازوں کا انتظام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، سورۃ البقرہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس کے ساتھ کفر نہ کیا جائے، اور غیبت چغلی سے بچا جائے۔ علماء حضرات جو علم دیں، تعلیم دے لوگوں کو، اس پہ بھی عمل کریں، اس پہ بھی عمل کریں، اللہ کے دین کو عام کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے، اور ہمارا عقیدہ اس بات پر، اس معراج کے فلسفے سے اللہ تعالیٰ نے ثابت یہ کر دیا ہے، لا يمکن الثناء تعریفہ کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر یہ ہے، اللہ کی ہستی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، اگر کسی کا مرتبہ ہے، اگر کسی کی شان ہے تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمین نبی کے نیچے، نبی کریم علیہ السلام ساتوں زمینوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر، اور اللہ کی ہستی کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔